السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اردو کی ورک شیٹ نمبر 3 چل رہی ہے جو علامات وقف سے متعلق ہے، یعنی وقف کی علامات۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ کہاں کہاں پر ٹھہرنا ہے، کون سی علامت وقف کی ہے، کس وقف کی کون سی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے جو ہیں 2 علامات ہم نے پڑھ لی ہیں، باقی تیسری، چوتھی اور 5ویں رہ گئی ہے۔ آج ہم ان علامات کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایک ہی جملے میں بہت سی باتیں کہی جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ ایک ہے لیکن بہت ساری باتیں اس میں کہی گئی ہیں، یا جملہ طویل ہو یعنی جملہ لمبا ہو، تو اسے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے درمیان میں یہ نشان لگاتے ہیں۔ یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نشان لگاتے ہیں۔ اسے وقفہ خفیف یا سکتہ کہتے ہیں۔ پہلا نام اس کا کیا ہے؟ وقفہ خفیف، یعنی تھوڑا سا وقفہ کیا آپ نے، رکے ہیں تھوڑا سا، یا سکتہ کہتے ہیں۔ سکتہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقفہ کرنا سانس توڑے بغیر، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں کوما۔ ٹھیک ہے، اور دوبارہ پڑھ لیں اس کو کہ یہ لگایا کب جاتا ہے؟ جب ایک جملے میں کئی ساری باتیں ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ہر ایک بات کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کوما لگاتے ہیں۔ یہ ایک جملہ لمبا ہے تو اسے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم مناسب جگہ پر یہ کوما لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ علامت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے ہم چوتھی علامت سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، جب کوئی جملہ سوال کی صورت میں ختم ہو تو یہ نشان لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سا نشان؟ اس نشان کو انگلش میں کہتے ہیں کویسچن مارک۔ ٹھیک ہے، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نشان استفہام۔ اسے نشان استفہام یا سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ 2 نام ہیں اس کے، نشان استفہام۔ استفہام کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا۔ ٹھیک ہے، سوال کرنا۔ تو استفہام کا نشان ہے یا سوالیہ نشان ہے، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں کویسچن مارک۔ اور لگایا کب جاتا ہے؟ جب بھی آپ نے کوئی بات کسی سے پوچھنی ہو، سوال پوچھنا ہو۔ مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے، آپ کہاں رہتے ہو، وغیرہ وغیرہ، آپ کیسے ہو، تو یہ نشان لگاتے ہیں۔ اور آخری علامت ہمارے پاس ہے نمبر 5، جہاں جملہ ختم ہو وہاں یہ نشان لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سا نشان؟ اسے وقفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اردو میں تھوڑا سا یہ لمبا سا ہوتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور انگلش میں جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو بالکل ڈاٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں فل سٹاپ۔ تو اردو کا فل سٹاپ اس شکل کا ہوتا ہے، اور انگلش کا جو فل سٹاپ ہوتا ہے وہ ڈاٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ وقفہ، یعنی بات پوری ہو گئی ہے۔ تو بچوں، امید ہے کہ یہ 5 علامات وقف آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آگے ہمیں ایک سوال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ درج ذیل عبارات کو مناسب علامات وقف کے ساتھ دوبارہ لکھیے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، ہم نے یہی علامات وقف اس میں استعمال کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔